निकले थे हम तो घर से अजीज़ों के देश को, मंजिल के पास आके सफ़ीना उजड़ गया। भोजायर का बोइंग 737 मंजिल मखसूस से सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हुसैनाबाद का इलाका जो कि कोराल के पास पड़ता है, यहाँ आकर गिर गया और 122 मुसाफिरों समेत अमले के 5 अफराद शामिल कर लें 127 मजमुआ बनता है। ये तमाम लोग लुकमा अजल बन गए और उसके बाद जो सूरत हाल रही वो सारी आप दिन रात दुनिया न्यूज़ पर देखते रहे, लम्हा ब लम्हा अपडेट्स हम आप तक फराहम करते रहे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, पूरी कौम रंजीदा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तहक़ीक़ाती कमेटियाँ बना दी गई हैं और वो लोग जिनके अजीज़ व अकारिब उनसे बिछड़ गए, उनकी हालत ज़ार, उनके गम को अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मेरा ज़ाती दोस्त कमर आफ्ताब जियोलॉजी का स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, वो भी इस फ्लाइट में था जो कि जाँ भाग हुआ। जिस तरह से गज़ाला अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, पहली उसकी फ़्लाइट थी, वो यहाँ से इस दुनिया से चली गई, इसी तरह से कमर आफ्ताब भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और अगले महीने की 21 तारीख को उसकी शादी तय पाई थी। एक से बढ़कर एक दास्तान है, किसका जिक्र करूं और किसका जिक्र ना करूं। लेकिन अलमिया यह है कि ऐसे वाक़यात कोई पहली बार नहीं हुए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 35 ऐसे हादसात हो चुके हैं, 705 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं पाकिस्तान में, इसी नौयत के जो वाक़यात हैं। इससे बड़ा अलमिया यह है कि आज तक किसी भी वाक़े के हवाले से कोई जामे मुफस्सिल रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। बेशुमार एंगल्स किए जाते हैं, एंगलिंग की जाती है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात की जाती है, उसके बाद मुआवजा देने की बात की जाती है, लेकिन जिसको दर्द पहुंचता है उसकी तशफ़ी करना नामुमकिन है। अजाला किए जाने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन वो भी हमें देखने को नहीं मिलती। आज के इस प्रोग्राम इन सेशन में, जिसमें मैं आपका हूँ मेज़बान अजमल जामी, मैं हुसैनाबाद में मौजूद हूँ, एक ऐसे घर में जहाँ पर आके जहाज़ का मलबा गिरा था। मेरे पीछे आप उस मलबे को देख पा रहे होंगे। सारा दिन आज हम यहाँ पर रहे। एक ख़ास बात आपको बता दूँ कि आज दिन भर लोगों से बातें की। कल देखा हमने, आज सुबह भी देखा, लोग गम गुस्से से बात कर रहे थे, तशवीश में थे, गम में थे। लेकिन नाज़रीन, आपको एक बात बता दूं जो मैंने खुद विटनेस की। यहाँ लोगों के चेहरों पर इंतहाई ज़्यादा मायूसी थी, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन स्पीचलेस थे। जिससे आप ये अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी आफत, कितना बड़ा हादसा यहाँ पर रुनुमा हो चुका है। इस अफसोसनाक वाक़े में कई सवाल जन्म लेते हैं। गलती किसकी थी? क्या पायलट की गलती थी? एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती थी? उस एयरलाइन की गलती थी जिसने ग्राउंडेड जहाज़ दोबारा से एक्टिवेट किया? या फिर इसमें कोई और मुहरकात भी शामिल? ये टेक्निकल इश्यूज़ है जिस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा एयर ब्लू का हादसा आपको याद होगा, उस पर भी तहक़ीक़ात लॉन्च की गई, मुआवजा दिए जाने की बातें की गई। वो उस हादसे का स्टेटस क्या है, ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और तीसरा अहम मामला ये है, कुछ बुज़ुर्ग मिले जो कहते हैं ये महज एक हादसा नहीं, ये महज एक सानहा नहीं, ये हमारी कौम का मिजाज, हमारे हुक्मरानों का मिजाज जो है, ये शायद उसकी सज़ा हमने पाई। इन तीन अहम मामलात पर हम आज के इन सेशन में बात करेंगे। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद में। मेरे साथ आप रहिएगा। ब्रेक के बाद जब मिलूंगा तो मेहमानों का तारुफ और गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। आज इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से मारवी मेमन साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ओरियम मकबूल जान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं और मुआशरे पर होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। जनाब कैसर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एयर मार्शल रिटायर्ड हैं और एक्सपर्ट हैं जो एयर क्रैशेज़ होते हैं उनकी इंक्वायरी करने में और फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं। इन तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे शो में आज तशरीफ़ लाने के लिए। मारवी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, इस अफसोसनाक वाक़े पर जितना अफसोस जाहिर किया जाए वो इंतहाई कम है, इसका यकीनन कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। लेकिन मारवी, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आज भी इस वाक़े से पहले एयर ब्लू का वाक़या पेश आया था, उस वाक़े में भी तहक़ीक़ाती टीमें जो हैं वो लॉन्च की गई और मुआवजा देने की भी बात की गई, लेकिन वो रिपोर्टें तो अभी मंजर आम पर नहीं आई। आपसे आज मुखातिब होने का मकसद ये है कि आपने उसी वाक़े के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर रखी थी, उसका स्टेटस क्या है? मारवी मेमन से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और सानिया है, एयर ब्लू की अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि मारवी मेमन ने उस बारे में एक पिटीशन दायर कर रखी है पेशावर हाई कोर्ट में, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खान साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड हैं और एक्सपर्ट हैं एयर क्रैशेस के। कैसर खान साहब, जरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आपसे बात कर लें। आप ये फरमाइएगा, एक बयान दिया गया था सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कि
جو لاسٹ مومنٹس ہوتے ہیں اس میں جو پائلٹ ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے لینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بات کس حد تک درست ہے اور پائلٹ کے پاس کتنا رائٹ ہوتا ہے لاسٹ مومنٹس میں ڈیسیژن کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جامی صاحب، آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا. اصل میں جو پائلٹ ہوتا ہے وہ کیپٹن ہے جہاز کا، اور اس کے پاس ٹوٹل اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ جہاز کو کس طرح سیفلی اڑائے اور اس کو لینڈ کرے. اس کو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے یا ریڈار کنٹرولرز ہیں یا اس کا اگر آپریشن روم اس سے ان ٹچ ہے، وہ اس کو ایڈوائزری انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور جو ایڈوائز اس کو ملتی ہے وہ اس کے اوپر، وہ اکیلا نہیں ہے. ایئر لائن میں تو کو پائلٹ بھی ساتھ ہوتا ہے، فلائٹ انجینئر بھی ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن کچھ مقامات پر ایئر ٹریفک کنٹرولر، جیسے اگر ایئر فیلڈ کے اوپر بہت زیادہ موسم خراب ہے اور اس کا سٹیٹس ریڈ ہے، تو اس وقت ایئر فیلڈ جو ایئر ٹریفک کنٹرولر یا ریڈار کنٹرولر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ڈائیورٹ کر دے اور وہ لاہور یا کسی اور جگہ جا کے لینڈ کر جائے. لیکن پھر بھی فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ پائلٹ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں. میں کلاؤڈز کے نیچے آ گیا ہوں، اب تو مجھے رن وے بھی نظر آ رہی ہے، تو اب مجھے ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک ڈیسیجن جو ہے یہ پائلٹ کا فائنل ہوتا ہے. تو کیسر خان صاحب، میں اس پہ آج جو 3-4 ڈفرینٹ تھیریز نکلی ہیں کہ یہ پاسبل ریزنز ہو سکتی ہیں اس افسوسناک حادثے کی، ان پر بھی آپ سے بات کروں گا. میرے ساتھی رہے گا ماروی مومن سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا. ماروی، پشاور ہائی کورٹ میں آپ نے ایک ریٹ دائر کر رکھی تھی تحقیقات کے حوالے سے ایئر بلو کے حادثے کی، وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں، اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ آج تو ایک اور واقعہ پیش آ چکا ہے. جی بالکل، اور وہ جو ہے ہر مہینے اس کی ڈیٹ لگتی ہے اور ہر مہینے اس پہ شکر کہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے فرام دا جوڈیشل پوائنٹ آف ویو. ریٹ جو ہے ایبلو کی فیملیز اور میں نے کی تھی اسی دسمبر میں. آپ کو یاد ہے جب واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پورا ملک جو ہے بزی ہو گیا تھا بائی نیکسٹ واقعہ جو فلڈز تھا، تو سارے کے ساروں کا ڈائیورٹ ہو گئی تھی اٹینشن، تو اس لیے وہ چیزیں اس وقت امیڈیٹلی نہیں ہینڈل ہوئی تھیں. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ کافی پولیٹیکل پارٹیز نے امیڈیٹلی ایکشنز لیے ہیں، کیونکہ obviously they have learned from the last time. Some of them have not learned from the last time. بات ساری یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں کچھ چیزیں لاسٹ ہیئرنگ پہ سامنے آئی ہیں، اور وہ میں آپ کے ذریعے آج عوام تک پہنچانا چاہتی ہوں، کیونکہ آئی تھنک اس پہ بات ہونی چاہیے. اگر ان کی جو ہے بات جو ہے ایگزیکٹو برانچ جوڈیشل جو ایک ہدایت تھی، انسٹرکشن تھی، ان کی بات مان لی جاتی تو آج شاید یہ حادثہ نہیں ہوتا. جس طرح سے سپریم کورٹ نے جب فلڈ کمیشن میں ایک رپورٹ دی تھی، تو اس کے بعد اگر وہ رپورٹ پہ عمل ہوتا تو یہ جو سیکنڈ ٹائم جو برسات کی وجہ سے جو فلڈز آئے تھے سندھ میں، وہ نہیں اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا. لیکن اس حکومت کی ایک عادت بن چکی ہے کہ جوڈیشری کی ہر چیز کو کنٹیمپٹ میں لے کے جانا ہے. میں اس کی پڑھ کے آپ کو سنانا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ آئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس کو رد کر دی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ obviously جو لوگ جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہی اپنے اوپر خود ہی رپورٹس دے رہے ہیں تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، اور وہ پوری کی پوری رپورٹ رد ہو گئی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو واپس لے کے آئیں، واپس اس کو سامنے لے کے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ شوڈ کانسٹیٹیوٹ این انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹو ٹیم کمپرائزنگ آف انٹرنیشنل ایکسپرٹس. آج تک وہ ہوا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہائی کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ شوڈ گیٹ انٹرنیشنل ایکسپرٹس انڈر دی ICAO ٹو آڈٹ دی انٹائر PIA اینڈ آل ادر ایئر لائنس. مطلب یہ کہ ساری ایئر لائنس کا انہوں نے آڈٹ کی جو ہے بات کی تھی، ٹو چیک دا airworthiness, B safety procedure, C air crew training and competence. اگر یہ مین چیدے جو پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں جو بہت زیادہ کرسٹل کلیئرلی لاسٹ منتھ کیا ہر مہینے بتائی جا رہے ہیں، پشاور میں چیف جسٹس وہاں کے بتائے جا رہے ہیں، اگر یہ ہو جاتے تو آج بھوجا ایئر لائن کا کریش نہیں ہوتا. 127 فیملیز اس وقت سوگ میں نہیں ہوتی، پورا پاکستان اس وقت سوگ میں نہیں ہوتا. آج میں اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم کے ساتھ کماڑی میں تھی، اور وہاں ایئر بلو کی جو فیملیز تھیں
उन्होंने जाके कंडोलेंस की बोझा की फैमिलीज के साथ, और उनका जो दर्द है ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकती हूँ, सिर्फ वो दो फैमिलीज ही समझ सकती हैं। और वो बार बार यही कह रहे थे कि अगर हमने सिर्फ वो जिहाद शुरू इसलिए किया था क्योंकि हम चाहते थे हमारे प्यारे तो चले गए, लेकिन हम नहीं चाहते कि वापस कोई और फैमिलीज जो है वो खत्म हो जाएं, बिखर जाएं और उनके साथ ये हादसा हो। तो उन्होंने 1-2 साल से वो जिहाद किया हुआ है, बहुत ब्रेव लोग हैं, और ये जो फैमिलीज हैं ये सारी की सारी बड़ी ब्रेव हैं। उनके साथ जो बेअदबी हुई, तो आई होप कि आज पिम्स में वो बेअदबी नहीं हुई हो, आई होप कि पिम्स ने कुछ सीखा हो। हम अपनी टीम्स, हमारी वुमेन विंग की PML नून की प्रेसिडेंट सारा वक्त वहाँ थी, और वो रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला पार्टी को मिलेगी कि आज पिम्स की क्या हालात थी। हम हर चीज को पार्टी पर्सपेक्टिव से मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है मारवी आप मेरे साथ ही रहिएगा, मॉनिटर कर रही हैं, हम यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। मारवी मेरे साथ ही आप रहिएगा। आपने जुडिशल इंस्ट्रक्शंस का जिक्र किया था, तो वो तो हिदायत कराची के हालात बेहतर बनाने में भी दी गई थी, लेकिन उन पर भी जितना अमल दरामद हुआ हमारे सामने ही है। इस पर हम आपसे मजीद बात करते रहेंगे कि आपने इसमें क्या एक्ट्स लिए और अभी उसका रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। मुआवजा यकीनन कोई जो मुदावा नहीं होता, एटलीस्ट तहकीकात जो है वो मंजर यहाँ पर आ जानी चाहिए ताकि उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा सके। आप मेरे साथ ही रहिएगा। जनाब बोलिए मकबूल जान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये महज एक सानिया है या फिर कुछ और मुहर्रिकात भी हो सकते हैं इखलाकी इक़दार के गिरने के हवाले से? आप इस हवाले से लिखते भी रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखें, अगर तो किसी माशरा के अंदर तमाम चीज़ें स्मूथ फंक्शन के साथ चल रही हों, हालात ठीक ठाक हों, और कोई अचानक एक वाक़या हो जाए, तो उसका हमारे यहाँ नॉर्मली कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी बड़ी कमाल की है। इसके ये कॉजेस थे, इसका ये इफेक्ट होता है। आज से कोई 300-400 साल पहले एक बंदा आया था, वॉल्टियर। ये वॉल्टियर फ्रांस में था। उस वक्त सुनामी आया था बहुत बड़ा, और सुनामी के बाद लोगों ने कहना शुरू किया था कि सुनामी जो है ये बेसिकली हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब है। और वो जो चर्च के लोग थे वो ये कहते थे, तो उसने कैंडिडा एक नावल लिखा था, और उसमें कहा था कि नहीं, अल्लाह ताला जो है ये कायनात बना के इस दुनिया से लाताल्लुक़ हो गया हुआ है, और उसने कायनात को एक, जैसे कहते हैं ना, एक मशीन बना के उसको चलाने के बिल डाल दिया हुआ है, और उस मशीन के अंदर नुक्स भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है, उसको इंसानों ने ठीक करना है। और उसके बाद यूरोप का और बाकी दुनिया का एक रवैया बन गया था कि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। इस्लाम इसके बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पेश करता है। वो बुनियादी तौर पर यह कहता है कि जब किसी माशरे के अंदर कंटिन्यूस तौर पर रेगुलर चीज़ें होनी शुरू हो जाएं, तो फिर अपने आप को इखलाकी तौर पर चेक करना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह माइदा है, उसके अंदर एक 3 मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब के तरीके बताता है। वो कहते हैं कि कुल वल कादिर, अल्लाह कादिर है इस बात पर कि तुम पर आसमानों से अज़ाब नाजिल करे, तुम पर पाँव के नीचे तहत अर्जुलकुम, ज़मीन के पाँव के नीचे से अज़ाब नाजिल करे, और तीसरा अज़ाब वो बताया है कि तुम्हें एक दूसरे से लड़ाकर गर्दनें कटवा कर तुम्हें अज़ाब का मज़ा चखवाए। अब ये कमाल की चीज़ है कि जो हमारे माशरे अब क्यों आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी चीज़ें बताई हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों पर ख़ास बंदों की वजह से किसी माशरे पर अज़ाब उस वक़्त तक नाज़िल नहीं करता जब उनके अंदर एक ऐब पैदा ना हो जाए, कि जब वो कोई बुरा काम होते हुए देखें और ताकत रखते हों, इस्तिताअत रखते हों, तो उसको न रोकें, तो फिर अल्लाह हर ख़ास व आम पर अज़ाब नाज़िल करता है। अब अज़ाब और आज़माइश में एक फ़र्क है। अज़ाब वो चीज़ है कि अगर आप पे अज़ाब नाज़िल हो और आप अल्लाह की तरफ रुजू न करें, आप समझें कि ठीक है, ये मामला भी ठीक है, ये बस इसी तरह ही होता रहता है, ये दुनिया चलती रहती है, और अपनी धुन में मगन रहें, तो वो होता है अज़ाब। लेकिन जो अज़ाब आपको अल्लाह की तरफ लौटा दे, वो होती है आज़माइश। ये बेसिक कैटेगराइजेशन, यानी किसी कौम के अंदर आज़माइश और अज़ाब की बेसिक कैटेगराइजेशन ये रखी गई है। आज का जो दौर है ये बेसिकली दौर फितन है। मैं कल ही एक हदीस पढ़ रहा था जो किताबुल फितन में है, नईम बिन हम्माद की बहुत मशहूर वो किताब है, 2011 हदीस है उसके अंदर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के बारे में एक एक चीज़ें बताई हैं। आपने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आ जाएगा तुम पर कि तुम लोगों पर आसमानी बिजलियाँ इतनी गिरेंगी कि पूछेंगे लोग कि तुम्हारे घर में कहीं बिजली तो नहीं गिरी थी। अब उसकी एक तफसीली हदीस है कि क्यों आता है। वो कहते हैं कि जब आप अमानत को ख़यानत समझ लें, जब मुल्क के सबसे बदतरीन और लोग जो हैं वो तुम्हारे ऊपर हाकिम मुसल्लत हो जाएं, जब आप वालिदैन का एहतराम छोड़ दें, और बहुत सारी गिनते आपने बहुत सारी चीज़ें, झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाए, इस तरह कोई इबादत की बात नहीं की, अल्लाह को मानने की बात नहीं की, इखलाकी बुराइयाँ जो कि यूरोप में नहीं हैं हमारे अंदर आई हैं,
جھوٹ ہے, بددیانتی ہے, خائن لوگوں کا حکمران ہونا ہے, کسی بندے کا عدل کا معاشرے سے اٹھ جانا ہے, معاشرے کے اندر آپ صرف اس بنیاد پر لوگوں تو اور یہ مقبول جان صاحب, رسول اللہ آخر میں اور یہ فرماتے مقبول ہیں, جان صاحب پھر کیا سمجھیں, میں حدیث پوری کر لوں, رسول اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ جی. جب عدل کا, کہ مطلب میں چونکہ میری پارٹی کا تو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, میری پارٹی کا نہیں ہے تو میں نے ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ ویسے جھوٹا ہے تب بھی میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں پھر انتظار کرو زلزلوں کا, زمینوں کے دھسنے کا, سیلاب کا, ایسے جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہو اور اس کے اندر سے دانے جو ہے گر گر کر تم پر برس رہے ہوں. ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے, ایک عذاب سے سنبھلتے ہیں, دوسرے میں گھس جاتے ہیں, دوسرے سے گھس جاتے ہیں, تیسرے سے گھس جاتے ہیں. مجھے آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے, یہ تاثر مل رہا ہے کہ جتنی بھی پے در پہ آفات اور عذاب آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں وہ غالباً حکمرانوں کی وجہ سے آ رہی ہیں, کہ حکمران جو ہیں وہ خائن ہیں. نہیں, میں نے حکمرانوں کی بات نہیں کی, جب آپ ایک استطاعت رکھتے ہوں اور روک نہ سکیں. دیکھیں آپ کے اندر, دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ قیامت کے دن انڈیویجول کا حساب ہونا ہے. میں نے اپنا فرد عمل لے کے جانا ہے, میرے باپ نے اپنا لے کے جانا ہے, میری بیوی نے اپنا لے کے جانا ہے, میرے بچوں نے اپنا لے کے جانا ہے. لیکن قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قوموں کے اجتماعی رویے پر یہی فیصلے کر دیتا ہے. اور اجتماعی رویہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے یہ ہیں کہ چونکہ فلاں, اب خود دیکھیں کہ ایک بندے کی پارٹی کا بندہ جب مرتا ہے تو وہ شہید ہے, دوسرے کا جاں بحق ہے. ایک بندے کا پارٹی کا بندہ مرتا, آج تک مجھے کہ بتائے کہ کبھی بم دھماکہ ہوا ہو تو کبھی اگر کسی شیعہ کا ہے تو اس نے سنی کی جا کے نماز جنازہ پڑھی ہو, اگر سنی کا ہے تو اس نے شیعہ کی نماز جنازہ جا کے پڑھی ہو, اگر ایم کیو ایم کا ہے تو اس نے جا کے ANP کی نماز جنازہ پڑھی ہو. یعنی ہم بنیادی طور پر اخلاقیات. اور یہ صاحب اس گفتگو کو ہم آگے جاری رکھیں گے اور کیسر خان صاحب سے, مالوی میمن صاحبہ سے بھی اس معاملے پر ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. لیکن میرے پروگرام میں یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ملیں گے ناظرین آپ سے ایک بریک کے بعد. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور سارا دن ہم کوریج کرتے رہے, فوٹیج مناظر بھی آپ کو دکھاتے رہے یہاں پر جائے حادثہ کے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حسین آباد گاؤں جو ہے اس کے گھروں کے بالکل کچھ میٹر کی دوری پر یہ طیارہ جو ہے یہ گرنے کے ہم نے مناظر بھی آپ کو دکھائے کہ جس جگہ اس کے پہیے لگے ہیں, جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لینڈنگ کی غالباً کوشش کی تھی اس طیارے نے, اور اس کے بعد جا کے آگے پہاڑی نما ایک علاقہ بنتا ہے جہاں جہاز ٹکرایا اور پھر اس میں حادثہ یہ پیش آیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. کل وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے ابتدائی طور پر یہ فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے طیارے پر بجلی گری ہو, اور اسلام آباد میں جو طیارہ گرا ہے وہ فضا میں اس میں آگ لگی ہے, اور پھر یہ بھی کہا کہ کافی بلندی سے یہ طیارہ نیچے گرا ہے. کئی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں. کیسر خان صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, ہم نے فوٹیج بھی دکھائی جہاں پر یہ طیارہ گرا تھا. میں جاننا ہی چاہتا ہوں آپ سے کہ تکنیکی طور پر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور تحقیقات آج تک کیوں نہیں منظر عام پر لائی جاتی, اور کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ایسی کسی تحقیق کو مکمل کرنے میں؟ اصل میں جب بھی آپ کوئی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس میں ہر اینگل کو, ہر آسپیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو ضروری ہوتا ہے کہ ایئر کرو, جو پائلٹ تھا, جو کو پائلٹ ہیں, جو باقی اس کے ساتھ فلائٹ انجینئرز ہیں, ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی, ان کی ایکسپرٹیز کیا تھی, کیا یہ فلی ٹرینڈ تھے. پھر اس کے علاوہ یہ جو ہے ایئر کرافٹ کے اوپر, اس کے اوپر بہت دیر لگتی ہے انویسٹیگیشن میں, ایک ایک پرزے کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور لکیلی یہ جو بلیک باکس, جس کو بلیک باکس کہا جاتا ہے تو اورنج کلر کا, اس میں سے بہت سارا ڈیٹا ان کو دستیاب ہو جائے گا جو بھی انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے. اور اس میں سے جو اصلی چیزیں ہیں جو کہ ہم فائٹر پائلٹس کو, ہمیں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھی تو ہم کریش سائٹ سے اندازہ لگاتے تھے کہ کس سپیڈ پہ جہاز جا کے زمین میں لگا ہے. ان کے پاس ان کو بہت چیزیں مل جائیں گی, اس کی سپیڈ کیا تھی, اس کے ایٹیٹیوڈ کیا تھا, اس کے انسٹرومنٹس کیا کہہ رہے تھے, ان کی آپس میں باتیں کیا ہو رہی تھی کریش سے پہلے, پائلٹ اور کو پائلٹ پہ کیا ڈسکشن تھی. یہ باتیں ان کو, یہ جو بلیک باکس ہے اس کی انویسٹیگیشن کے بعد کے پاس بہت ڈیٹا آ جائے گا. لیکن جو وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی کریش میں, اس میں ٹیکنیکل بھی ہو سکتا ہے, اس میں پائلٹ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, ویدر جو ہے یہ ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوتا ہے. ایئر ٹریفک کنٹرولر یا ریڈار کنٹرولر وہ کیسے ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو دنیا کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے وہ اوہیر ایئرپورٹ ہے شکاگو کا, اور وہاں پہ کنٹرولر کی جب عمر 32 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو وہاں سے کہیں اور پوسٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اتنا کام کرنا ہوتا ہے کنٹرولرز نے. ہر 30 سیکنڈ میں یا تو جہاز ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے, اور 2 یا 3 رن ویز ہیں, اور ہر 30 سیکنڈ میں یا تو لینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ایک ایک چیز کو انویسٹیگیشن ٹیم جا کے دیکھے گی, ٹیکنیکلی پورے جہاز کو دیکھے گی کہ اس میں کیا تھی. جو میں نے ایک تصویر دیکھی
جس میں انجن دکھایا گیا تھا کسی ایک چینل پہ، تو اس سے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ 100% یا بہت پار اس نے کھولی ہوئی تھی جہاز کی. لگ یہ رہا تھا کہ ڈاؤن ڈرافٹ یہ جو 3-4 قسم کے کلاؤڈز ہیں یہ بہت ضروری ہے. اس وقت اسلام آباد میں یہاں ٹھہریے گا، میں قطع کلامی آپ سے کروں گا. آپ نے کہا کہ آپ کو وہ انجن دیکھ کے یہ لگا جیسے بہت پار کھولی ہوئی تھی، لیکن جب یہ نیچے لینڈ کر رہا ہوتا ہے جہاز تو پار بہت زیادہ کھولی جاتی ہے یا پار بہت زیادہ کم کی جاتی ہے؟ نہیں، مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی پار زیادہ تھی اور وہ کچھ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو یہ ویدر کی وجہ سے ڈاؤن ڈرافٹ اور اپ ڈرافٹ سے یہ جو سی بی کلاؤڈز ہیں جو آپ سن رہے ہوں گے یہ لفظ کل سے جب سے کریش ہوا ہے، کومولونمبس کہتے ہیں. سی بی کلاؤڈ جو ہے اس کو ہمیشہ ریڈار بھی دیکھ لیتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ یہ لائٹننگ ہوتی ہے. اس کو جو 737 ہے اس میں بھی ریڈار لگے ہوئے ہیں، اور ہم جو فائٹر پائلٹس ہیں ہمیں گراؤنڈ ریڈار گائیڈ کرتا ہے کہ جی آپ کے سامنے سی بی کلاؤڈز آ رہے ہیں، تو ہم اس کو 15-20 میل سے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہر رخ میں ہوا چل رہی ہوتی ہے. اس میں ڈاؤن ڈرافٹ ہوگا، ایسا ڈاؤن ڈرافٹ ہوگا کہ آپ کو 5 سے 6 ہزار فٹ نیچے پھینک دے گا، اور یا ایسا آپ ڈرافٹ آئے گا کہ آپ کو 5 سے 6 ہزار اوپر پھینک دے گا. ایک اور نقطہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب نیچے لینڈ کرنا ہوتا ہے جہاز نے، اگر موسم خراب ہو تو جو رن وے کے آس پاس سڑک یا شاہراہ ہوتی ہے وہ بھی سم ٹائم غلطی کرنے میں سم ٹائم وہ ہیلپ فل ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس وجہ سے، اس شاہراہ کو یا اس رن وے میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے. یہ کس حد تک مفروضہ درست ہے؟ یہ آج سے لیٹ سے 15-20 سال پہلے تو یہ ممکن تھا، لیکن ابھی ہر جہاز میں جتنے بھی یہ بڑے ایئر لائن ہیں، بلکہ اب تو چھوٹے جہازوں میں بھی انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم ہوتا ہے. پھر گراؤنڈ جی سی اے جسے ہم کہتے ہیں، گراؤنڈ کنٹرول سے وہاں سے وہ ریڈار ہوتا ہے، وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کو ایک ڈسٹنس بتا رہا ہوتا ہے. پھر جہاز کے اندر بہت سارے سیفٹی اویلیبل ہوتی ہے ان کو، اور ابھی جی پی آر ایس آ گیا ہے، تو ایسی چیزیں ان کے پاس ہے. اب وہ پاسبلٹی نہیں رہتی کہ آپ کے اگر رن وے کے پیرلل کوئی سڑک جا رہی ہے چوڑی، جیسے امریکہ میں جہازوں نے لینڈ کیا ہے یا اپروچ کیا ہے ان بڑے بڑے ہائی ویز کے اوپر، وہ 15 یا 20 سال پرانی بات ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے اگر جہاز کے اندر اس کے انسٹرومنٹس اور اس کے باقی اور گراؤنڈ بیس جو چیزیں ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہوں. اب وہ اس کی پاسبلٹی بہت کم ہے. ایمرجنسی میں اگر پار لاس ہو گیا، اب میرے ساتھ آپ رہیے گا، میں ممبر کی جانب جاؤں. ایک سیکنڈ میں جو بات کر رہا ہوں، اگر کسی وجہ سے ویدر کی وجہ سے، کلاؤڈز کی وجہ سے اگر پار لاس ہو گیا ہے، اور پھر اس وقت اس میں تو مجھے نہیں نظر آ رہا تھا یہ سچویشن ہے، لیکن اس وقت جو ہے جہاز کہیں پہ بھی وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے پیسنجر بچا لوں. لیکن میں ایک یہاں پہ ضرور بات ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انویسٹیگیشن سے پہلے آپ کسی پہ الزام نہیں دے سکتے. یہ اگینسٹ دی پرنسپل ہے. آپ کو ویٹ کرنا چاہیے انویسٹیگیشن ٹیم کا، وہ بتائیں کہ کیا ہوا، اس کے سیکوینس آف ایونٹس کیا تھا، اس میں کس کی غلطی ہے، پھر اس کے بعد آپ ریمیڈیل ایکشن لیتے ہیں. جو ماروی میمن صاحبہ نے بات کی تھی وہ میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارے آ کے ایک پروسیجر کو دیکھنا چاہیے. سول ایویشن اتھارٹی میں کیسی ٹیمیں ہیں، یہ ایئر وردینس سرٹیفکیٹ کیسے ملا جہاز کو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یورپی یونین کی جو سول ایویشن ہے انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی جو صورتحال تھی اسی پیش نظر اس پر کچھ عرصے کے لیے پابندی بھی عائد کی تھی ناظرین، اور اس کے بعد پھر پی اے کے عملے کو اس میں مجبوراً کچھ بہتری لانی پڑی تھی، جس کے بعد انہیں دوبارہ اجازت ملی تھی. ایک اور خاص بات میں اپنے پروگرام میں بتا دوں، ہمارے رپورٹر سے بریک کر چکے ہیں اس خبر کو بھی کہ مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے جو فاروق بھوجا ہیں، بھوجا ایئر لائنس کے چیف ایگزیکٹو، ان کے خلاف، اور یہ اس میں جو ایس ایچ او ہیں کورال کے، ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ یہاں پر درج کیا گیا ہے. تو ماروی میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو ایئر بلو کا حادثہ پیش آیا تھا اس کی جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو سفارشات سامنے آئی ہیں، کیا اس سے ان کے لواحقین کو کچھ کسی حد تک کوئی تشفی ہو جائے گی یا اٹ از ناٹ انف؟ دیکھیں وہ سارے کے سارے خود اس کیس کے اوپر خود ہی انوالوڈ ہیں، وہ خود ہی جاتے ہیں پشاور میرے ساتھ اور بہت پرومپٹ ہیں، اور ان کو ڈیفینیٹلی جب جج صاحب کوئی ان کے حق میں حق میننگ حق کی بات کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ورسز سٹالنگ اٹ، تو وہ ظاہری بات ان کو تھوڑا سا تو سکون ہوتا ہے نا کہ بات آگے بڑھی. ان کو سکون کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے تو جو پیارے تھے وہ تو چلے گئے. ان کا جو پوری کی پوری اسٹرگل وہ یہی ہے، سیفر اسکائز سیفر اسکائز سیفر اسکائز، مطلب آگے کے لیے پورے پاکستان کے لیے ہمارے جو اسکائز ہیں وہ سیف ہوں، چاہے آپ کسی بھی ایئر لائن کے اوپر ٹریول کریں. اس وقت جب تک ایگزیکٹو برانچ جوڈیشری کے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں
करती, वो स्काई सेफ नहीं हो सकते। बात सारी ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में हमें पता चला है, और बात अभी बहुत अच्छी उन्होंने की है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती ये सारी चीज़ें स्पेक्यूलेशंस हैं। अभी तक जो हमें पता चला है, और ये स्पेक्यूलेशन है, प्रूव हो जाए तो ठीक है, कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में बड़ी सियासी भर्तियाँ हुई हैं, बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर यूज़ हुआ है। उस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से शॉर्टकट्स लिए गए हैं, उस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पॉलिटिकल जो भर्तियाँ हुई हैं उसकी वजह से फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को। यही सारी वो जिद्दोजहद है जो एयर ब्लू के विक्टिम्स की जो फैमिलीज हैं वो चाह रहे थे कि ये चीजें दुरुस्त हो जाएं। उनको कोर्ट से तो मारवी आप ये कह रही हैं, मारवी आप ये कह रही हैं कि एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा और इस वजह से ये हादसा पेश आ रहे हैं। मैं आपकी गुफ्तगू से ऑब्वियसली यही हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, बड़ा खौफनाक एग्जांपल है। कल हम जो है पीएमएल नून के जो थे लीडर्स और कारकुन वो एयरपोर्ट पे थे, हम एब्लू विक्टिम्स के साथ और भोजा फैमिलीज के साथ वहाँ थे, और उसके फौरन बाद हमारी मीटिंग हुई कुछ एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे सामने वीडियोस रखी गई हैं कुछ फ्लाइट कैप्टन्स की, जिसमें उनको अपना सेफ्टी गेयर नहीं होता, वो जो ऑक्सीजन मास्क हैं उनके लिए स्पेशल किस्म का ऑक्सीजन मास्क होता है, वो उनको पहनना नहीं आ रहा था जब उनकी फ़्लाइट इंस्पेक्शन हो रही थी। पहली बात तो हमें ये खर्चा है कि ये जो फ़्लाइट इंस्पेक्टर्स थे इनके ये जो थे दे वर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। वो मिनिमम स्टैंडर्ड 5000 घंटों का उन्होंने नहीं मीट किया था। तो वो मारवी मेरे साथ ही आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे अब कट करना होगा। मारवी आप मेरे साथ रहिएगा, कैसर खान साहब आप भी मेरे साथ रहिएगा, और ये मकबूल जान साहब आप भी मेरे साथ रहिएगा। मजीद इस पर हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक तैयारा ग्राउंड कर दिया जाए तो दोबारा से अगर उसे प्रवास के लिए यूटिलाइज किया जाता है तो किस हद तक सेफ होती है उसमें सफ़र करना। इस मामले पर हम बात करेंगे और ये मकबूल जान साहब की भी राय लेंगे इखलाकी इक़दार के हवाले से जो हमने आज यहाँ पर ऑब्जर्व की। मेरे साथ रहिएगा इन सेशन में, मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इन सेशन में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मारवी मेमन साहिबा ये फरमा रही थी कि जो एसओपीज़ हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और गफलत की वजह से ऐसे हादसा हमें देखने को मिलते हैं। अगर एयर ब्लूस आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो फाइंडिंग्स आई थी, जो अदालत आलिया ने जो अहकाम जारी किए थे वो उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता तो ऐसे हादसा शायद ना देखने को हमें मिलते। और फिर वो ये भी कहती हैं कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी उसमें सियासी भर्तियां की गई हैं, इसी वजह से गफलत जो है वो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक सवाल उठाया था कि क्या जो तैयारा जिसे ग्राउंड कर दिया जाए दोबारा से अगर उसे यूज़ किया जाए तो वो किस हद तक सेफ होता है ट्रैवलिंग के लिए। तो कैसर खान साहब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एक तैयारा जिसे ग्राउंड कर दिया गया हो दोबारा से उसे रेनोवेट किया जाए, प्रवास के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो किस हद तक सेफ होता है? देखें, जब कोई भी तैयारा जो ग्राउंड हो गया हो किसी वजह से हुआ होता है, या इंजन्स की वजह से या एयर फ्रेम की वजह से या इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, अगर वो आप उसको सर्विसेबल कर लेते हैं और उसमें नया ला के लगा देते हैं। हालांकि ये 737-200 ये लेट 60s अर्ली 70s की टेक्नोलॉजी है, तो ये इसके पार्ट्स अवेलेबल होंगे अगर आप वो आके ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम होता है, जब भी आप जहाज़ को उड़ाते हैं तो सिविल एविएशन अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी, उसमें एक टीम होती है जो आके इसको एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट देती है। वो एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट कैटेगरीज़ हैं उसकी मुख्तलिफ, मैं इतना फेमिलियर तो नहीं हूँ सिविल फ्लाइंग से, लेकिन वो इनको एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट वेरियस कैटेगरीज़ में वो देते हैं। उसके बाद फिर वो जहाज़, फिर वो पायलट का भी वही मॉनिटर करते हैं कि जी ये पायलट क्वालिफाइड है कि नहीं है। हालांकि इस नूरुल्लाह अफरीदी एक्स एयरफोर्स के थे, ये मैं इसको जानता हूँ, एक अच्छे पायलट थे एयरफोर्स में, लेकिन क्या वो करंट थे, क्या उन्होंने सिमुलेटर किया हुआ था, ये सारा सिविल एविएशन अथॉरिटी में सेल है एक, और फ्लाइट सेफ्टी का एक सेल है। ये उनका काम होता है कि जहाज़ को ये एयर वर्दी है कि नहीं है, ये बिल्कुल फिट है पाकिस्तान में या कहीं पे भी दुनिया में उड़ने के लिए। तो वो सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, उसके बगैर जहाज़ उड़ नहीं सकता। तो अगर इसको सर्टिफिकेशन मिली है तो फिर इंस्पेक्शन हुई होगी और उस तरह। ठीक है, कैसे साहब आप मेरे साथ रहिएगा। और ये मकबूल जान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बात होती है मुआशरती रवैयों की, अखलाकी इक़दार की जो गिरती जा रही हैं, जिस पर आप लिखते भी हैं। आज हमने यहाँ पर एक और अलमिया देखा, बड़ी तादाद में इस्लामाबाद से गिरदोनवाह के इलाकों से लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर है, रश था यहाँ पर, जमे गफ़ीर था बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, और वो
جیسے کوئی تماشا دیکھنے کے انداز میں یہاں آتے ہیں، اس طرح سے آئے تھے کہ ہمیں 1 منٹ کے لیے جہاز دیکھنے دیں، ہمارا بچہ جہاز دیکھنا چاہ رہا ہے. یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں؟ دیکھیں 1990 میں جب عراق وار ہوئی، امریکہ عراق وار، تو امبیڈڈ جرنلزم شروع ہوئی تھی. اس جرنلزم نے یہ کیا ہے کہ انسانوں کے دماغ سے انسانوں کی موت کا دکھ ختم کر دیا ہے. سی این این کے وہ سارے کے سارے کیمرے لگے ہوتے تھے اور بموں کی جلغار جا رہی ہوتی تھی، اور کوئی اس بات کا احساس تک نہیں کرتا تھا کہ جس گھر کے اندر یہ جا کے بم گر رہے ہیں اس گھر کے اندر بچہ بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، معصوم لوگ بھی ہوں گے، گھر کی زندگی بھی چل رہی ہوگی، لیکن ہم اس کو ایک سیکنڈ ورلڈ وار کی فلم کے طور پر دیکھنا شروع ہوئے. اور یہ امبیڈڈ جرنلزم نے جب کیونکہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ امبیڈڈ جرنلزم امریکہ نے شروع اس لیے کروائی تھی تاکہ اپنے ٹیکنالوجیکل مائٹ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم کیا چیز ہیں. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے ہر ایونٹ کو اسی طرح کور کرنا شروع کیا. لائیو کوریج ہم نے جامعہ حفصہ کی دی. اندر کسی کو نہیں پتا تھا کہ بچیوں کا کیا حال ہے، اندر کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد ٹینک موو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، گولیاں موو کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے. ہم نے ڈی سینسٹائز کیا ہے لوگوں کو موت سے، ہم نے ڈی سینسٹائز کیا ہے لوگوں کو بنیادی طور پر اس دکھ سے. اب لوگوں کے لیے وہ ایک خاص قسم کی فلم رہ گئی ہے کہ جو کہ ٹی وی پہ آتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ سنتے ہیں اور رات کو مزے کی نیند سے سو جاتے ہیں. اگر انہوں نے لائیو یہ چیز دیکھی ہوتی، اگر ان کے اپنے آپ پہ بیتی ہوتی، تو کبھی بھی مزے کی نیند نہ سوتے. بری نیند، پریشانی کی نیند صرف وہی ہوتا ہے، روتا وہی ہے کہ جس پہ وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک بات طے ہے کہ ہمارے اس امبیڈڈ جرنلزم نے ہمارے لوگوں کا ایک رویہ پیدا کر دیا ہے کہ ان کو اب موت نظر نہیں آتی، دکھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور ایسا میرے ساتھ ہے کہ ماروی، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا پیدر پہ ایسے حادثات واقعات رونما ہو رہے ہیں، قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، کہ ایک مؤثر قانون سازی کی جائے، اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ ایسے واقعات میں غفلت اگر کہیں ہوتی ہے تو اس کو مکمل طور پر روک دیا جائے؟ قانون ہے اور قانون ریسنٹلی ہی پاس ہوا ہے، قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس وقت سب سے زیادہ ایمفیسس میڈیا کا یہ ہونا چاہیے، جو لاسٹ ٹائم نہیں تھا کیونکہ میڈیا فلڈ میں بزی ہو گیا تھا، کہ ان ساری ایئر لائنز کو جو خاص طور پہ ابھی بھوجا کی جو بات ہو رہی ہے، بھوجا کو گراؤنڈ کیا جائے کیونکہ باقی سارے بھی سیف نہیں ہیں، ایئر وردی نہیں ہیں. پی آئی اے کی ایئر وردینس ان کی ایئر کرافٹس کی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کوشچن آنسر سیشن میں حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے جو ایئر کرافٹ ہیں وہ سیف نہیں ہیں. ایئر بلو کو بھی ڈاؤن کر دینا چاہیے. دیکھیں سارے کے وہ تو ہم نے پلی لی ہے کہ اس کو جو ہے گراؤنڈ کرنا چاہیے ساروں کو، جب تک ان کی ایئر وردینس کلیئر نہیں ہو جاتی گراؤنڈ کیجئے ساروں کو. آئی نو اٹ ساؤنڈز ایکسٹریم بٹ اس وقت سیف نہیں ہیں یہ ایئر لائنز. دوسری بات یہ کہ آپ اس وقت فوری طور پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ باقی جو سارے ادارے ہیں وہ کیسے فنکشن کر رہے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے کیسے فنکشن کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم تو ڈیزاسٹر ہی ڈیزاسٹر تھا، پمز نے ایک حد ہی کر دی تھی. آئی ہوپ اس دفعہ جو ہے بہتر ان پہ رپورٹس آئیں. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی جو ہے قیمتی، جو آپ کہتے ہیں نا قیمتی جان جو ہے، کیا اس کی لائف کی کیا ویلیو ہے اس ملک میں. کہتے ہیں نا کہ یورپ میں، امریکہ میں ہر لائف کی بہت زیادہ ویلیو ہے، ایک ایک بندے کی ایک ویلیو ہے بہت زیادہ. ادھر کیا ویلیو ہے؟ ابھی ڈی این اے ٹیسٹ کی اب 2 سال بعد ریزلٹس آئے ہیں ایئر بلو کے، ابھی ریسنٹلی انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں. اب جا کے کمپنسیشن کمپلیٹلی دی جا رہی، وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. ان کی جو کمپنسیشن اگر 2 سال بعد دی جائے گی اسی ڈیلے میں، اور یہ تب ہے جب کہ ہم جو ہے اس کو چیز کر رہے تھے، فالو کر رہے تھے جوڈیشری کے ساتھ تب بھی. تو اب میں سب کو اپیل کرتی ہوں، پوری نیشن کو اپیل کرتی ہوں کہ پریشر یہ ہونا چاہیے تھا، ابھی ہونا چاہیے کہ جو غفلتیں، جو ڈیلیز ایئر بلو کے فیملیز کے ساتھ ان کو جسٹس دینے میں ہوئی، رپورٹ، کمپنسیشن اور صحیح طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے رویے، لوگوں کے رویے صحیح نہیں ہیں. لوگوں نے بڑی جو ہے کرائسس مینجمنٹ میں فیملیز کے ساتھ رویے غلط ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کریکٹ نہیں کیا گیا تو اس قوم نے پھر کچھ نہیں سیکھا لاسٹ ڈیزاسٹر سے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو سیاست دان ہے ان کا ایک فرض ہے، ان کا فرض یہ نہیں ہے کہ آ کے صرف کرٹیسائز کر دیں وداؤٹ اینی بیس. ان کا فرض یہ ہے کہ یہ جو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے وہ سامنے جلد از جلد آئے. اور پروسیجرز، ایک چیز بتائیے گا، میں نے ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ 35 حادثے ایسے ہو چکے ہیں
تو اس میں 705 سے زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, بے شمار حادثات ہو چکے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا, اب یہ اسمبلی میں نہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمارے, جی ہاں, کیا وجوہات ہے کہ اس ایسے واقعات کی جو تحقیقات ہیں, رپورٹس ہیں, وہ منظر عام پر کیوں نہیں لائی جاتی ہیں؟ کیا دقت ہوتی ہے, کیا بہت بڑی غفلت ہوتی ہے جسے چھپانے کے لیے؟ جی بالکل بالکل, یہ پہلی دفعہ ہے ایبلو کے کیس میں کہ ایک رپورٹ آئی, بے شک غلط تھی, صحیح تھی, لیکن آئی تو کیونکہ 2 سال کا پریشر تھا فیملیز کا. فیملیز ہیں ایز اے یونٹ, ایز اے گروپ, ایز سول سوسائٹی, انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا. ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں, اتنے درد میں انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا, اتنی جد و جہد کے بعد یہ رپورٹ آئی. یہ پہلے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا تھا. اب دیکھیں آپ نے ہوپفلی میں قطع کلام میں یہاں پہ چاہوں گا, آئی ایم ریئلی رننگ شارٹ آف ٹائم. آرمی میمن, بہت شکریہ آپ کا فار بینگ پارٹ آف مائی شو. اور یہ مقبول جان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جناب کیسر خان صاحب, ریٹائرڈ ایئر مارشل, آپ کا بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ناظرین, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میرا ایک اپنا دوست, میرا اپنا عزیز اسی سانحے میں لقمہ اجل بنا. اس لیے ان کے غموں کو, ان کے دکھوں کو سمجھا جا سکتا ہے جن کے عزیز ان سے بچھڑ گئے ہیں. دعا اور امید کرتے ہیں کہ اب کی بار تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آئے گی, جلد آئے گی, تاکہ دکھوں کا کسی قدر تو مداوع کیا جا سکے. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو ایسی آفات اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے. ان سیشن سے اجمل جامی کو آج کے لیے اجازت دیجیے.